بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد شرکائے تقریب ہم سبھی بھائی انصر صاحب کے نئے کاروبار اس دکان میں حاضر ہیں اور یہ افتتاحی تقریب ہے۔ اللہ رب العالمین بھائی انصر صاحب، ارشد صاحب، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میں اس دعا کے ساتھ تین باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے احکامات جو دیے ہیں، ان میں دو طرح کے احکامات بطور خاص ہیں۔ کچھ کا تعلق حلت کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق حرمت کے ساتھ ہے، یعنی کچھ حلال چیزیں اور کچھ حرام چیزیں ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے دونوں چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے اور ان پر ایمان بھی ضروری ہے۔ حلال کون کون سی چیزیں ہیں اور حرام کون کون سی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ کا جو ایک حصہ میں نے مختصر سا تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بڑا کیٹیگوریکلی بڑا واضح حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ یہ تجارتی پوائنٹ ہے جہاں ہم سب موجود ہیں۔ اس مقام پر میں صرف آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تجارت کے حوالہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کی حلت کے حوالہ سے، اس کے جائز ہونے کے حوالہ سے، اس کی برکات اور اس کے فوائد کے حوالہ سے قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ اور پھر ہم جب اسلام کی اس خوبصورت تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھتے ہیں تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت خود کی ہے اور تجارت کی ترغیب دی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے حوالہ سے بطور خاص فرمایا اور تاجروں کے حوالہ سے بھی بطور خاص فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں بطور تبرک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ چونکہ حضرات سارے اس تجارت کے ساتھ، اس کام کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آقا کریم نے فرمایا التاجر الصدوق، فرمایا سچ بولنے والا تاجر، یعنی جو تاجر سچ بولتا ہے۔ کام کوئی بھی آپ جو کاروبار حلال چیزوں کا جو کرتے ہیں اس میں آپ سچ بولتے ہیں، یعنی پتہ کیا چلا کہ تاجر کے لیے سچائی کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا جو سچ بولنے والا تاجر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ نماز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، روزہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، یہ ساری چیزیں، یہ عبادات ہیں، یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے کرنے والے کے لیے یہ بشارت نہیں ہے جو تاجروں کے لیے ہے۔ یہ آپ سوچیں، اس پر غور کریں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ سبقاً بھی گزارش کروں گا، ہوتا کیا ہے، حلال اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منافع رکھا ہے۔ جب آپ حلال منافع میں جھوٹ کو شامل کریں گے، غلط چیز کو شامل کر لیں گے تو وہ حلال چیز کو بھی آپ خراب کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے مقابلتاً آپ دیکھیے گا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں یا غلط چیز کو صحیح کر کے بیچتے ہیں
ان کے لیے بھی وعید ہے، ان کے لیے سرزنش کی گئی ہے۔ اس لیے آپ سب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ تجارت پیغمبروں کا پیشہ ہے، خود نبی کریم کی سنت ہے، اس کو اس کے اصول کے مطابق پھر آپ کوشش کریں، علماء کرام سے پوچھیں، مسائل پوچھیں، تجارت کے باقاعدہ مسائل ہیں، آپ پوچھیں کہ ہم جو ہے وہ چیز خریدتے ہیں، اب ہم نے خریدی ہے اتنے کی، ہم اس پر کتنا پرافٹ، کتنا مارجن رکھ کر ہم بیچیں۔ پھر یہ ہے کہ سال کے بعد زکوٰۃ کے حوالہ سے علماء سے پوچھیں کہ زکوٰۃ ہم نے نکالنی ہے تو کس طرح نکالنی ہے، آیا ہم صرف جو سامان پڑا ہوا ہے سامنے اس کی زکوٰۃ دیں گے یا پوری دکان کی دیں گے یا کس طرح کریں گے، صرف پرافٹ پر ہے یا سامان پر ہے۔ اس لیے ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ سچ بولیں، اور جو چیز خراب ہو گاہک کو بتا دیں، اپنے کسٹمر کو بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی یہی تعلیمات ہیں۔ اور آخری بات آپ سب کے لیے بطور سبق یہ گزارش کروں گا، آپ کا جو رزق جو اللہ نے لکھا ہے نا، وہ آپ کو ہر صورت ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رزق کوئی دوسرا چھین کر لے جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ دوسرے کا رزق تیسرے کو نہیں مل سکتا، اللہ نے جس کا جتنا بھی لکھا ہے اسی کو ملتا ہے۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف کی، یہ ابھی میں آیا ہوں تو بھائی انصر نے کہا ہے تو آپ تبرکاً ایک بات سن لیں۔ مدینہ شریف میں بازار تھا، جس طرح ہمارا یہ بازار ہے، آپ نے دکانیں رکھی ہوئی ہیں، تو ہوا یہ کہ دو دکانیں بنی ہوئی ہیں، ایک ہی طرح کی ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، بھائی انصر نے بھی کپڑے کی دکان کھولی ہے، دوسری ساتھ والی بھی کپڑے کی دکان ہے۔ ایک گاہک آیا، ایک کسٹمر آیا، اس نے آ کر کہا جی یہ مجھے چیز آپ کے پاس سے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، آپ ساتھ والی دکان سے لے لیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کا کسٹمر ہوں، میں آپ کے صحابہ ہیں دونوں، سنیں۔ آیا اس نے کہا یہ آپ کے دکان میں شاپ میں یہ چیز موجود ہے، میں آپ کا کسٹمر ہوں، آپ کے پاس آؤں، جس طرح آپ کے اپنے اپنے گاہک ہوتے ہیں، آپ کے کسٹمر ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کئی کئی سال چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، گاہک میں آپ کا ہوں، آپ کہتے ہیں ساتھ والی دکان سے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو وہاں سے ہی لیں، میرے پاس ہے لیکن دوں گا نہیں، آپ اس سے خریدیں۔ اب ان کا جو سسپینس تھا، جو تجسس تھا، اس کو حیرانگی بھی ہوئی، یار یہ بندہ اپنی چیز مجھے نہیں دے رہا، اس کی دکان میں موجود ہے، تو میں گاہک بھی اس کا ہوں، یہ کہتا ہے دوسری دکان سے خریدو۔ اس نے کہا جب تک تو مجھے بات نہیں بتائے گا اتنی دیر تک میں وہاں نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے بات بتاؤ وجہ کیا۔ انہوں نے کہا صبح سے لے کر اب تک میرے پاس بہت سارے گاہک آئے ہیں، میں نے آج جن کی جو مزدوری میری جو ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر لی ہے۔ یہ میرا جو ساتھ والی دکان والا بھائی ہے اس کے پاس گاہک کوئی نہیں گیا، اس کے بھی بچے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ شام کا وقت قریب ہے، آپ اس سے وہ چیز خرید لیں، میرے اس بھائی کو فائدہ ہو جائے۔ اب یہ اندازہ لگائیں، اسلام کا حسن دیکھیے گا، یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہم نے صرف کہانیاں اور دیگر چیزیں سنی ہیں، سیکھی ہیں، ہم نے ان چیزوں کو نہیں سیکھا، یہ چیزیں سیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ جذبہ ایثار ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو کبھی بھی اس لالچ میں نہ پڑے کہ میرا جو ہے یہ میں ہی کروں اور میں ہی کروں اور میرا ہی ہے، نہیں، دوسرے کے ساتھ بھی محبت سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلیں، اللہ رب العالمین اس میں اس رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر میں نے پہلے عرض کیا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالا کریں، مال کی زکوٰۃ نکالیں گے وہ براہ راست اللہ کی حفاظت میں مال آ جاتا ہے۔ یہ طاہر بھائی کی دکان تھی، سب کو معلوم ہے، میں یہاں موجود تھا، وہ جو بلب کے ساتھ جو آگ کا سلسلہ ہوا، لیکن وہ سوٹ بالکل بچے ہوئے تھے، انہوں نے بلا کر ہمیں کہا کہ آپ جمعہ پہ خطاب کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ عملاً دیکھا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نکالی تھی، وہ سوٹ بالکل بچے ہوئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جس مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اس کو بھی اپنے پلے باندھ لیں، کچھ کام اللہ کے ساتھ بھی کرنے چاہیے۔ نماز کے لیے آپ دکانیں بند کرتے ہیں، مت سوچیں کہ 10-15 منٹ کے لیے ہم دکان بند کریں گے تو ہمارے رزق میں کمی ہو جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ نماز اپنے وقت پہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرے کا حق نہ ماریں، دوسرے کے لیے نہ، اپنے دلوں میں وسعت رکھیں، جذبہ اچھا رکھیں، اثار کا جذبہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری یہی چند باتیں تھیں آپ سب کے لیے کہ رزق حلال کی کوشش کریں، حرام سے بچیں۔ رزق حرام اگر پیٹ میں چلا گیا، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، کچھ قبول نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے
कि पेट में लुकमा हलाल का होना चाहिए, जिस्म पर जो आपने कपड़े पहने ये हलाल के होने चाहिए। अगर हराम का लिबास है, मस्जिद में बैठे रहे जहां भी, अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाता। 40 दिन तक उसकी दुआ और नमाज कबूल ही नहीं होती अगर हराम के लुक में। तो रिज़्क़ हलाल, और जब आपके पास कोई गाहक आए किसी चीज़ में फ़र्क है तो उसे बता दें। ये सुन्नत तरीका है और यही तरीका बेहतरीन है। इसी पर चलें, तजारत के उसूल सीखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रवादारी को बढ़ाएं। हमारा ये चकसवारी जो शहर है ये इतना खूबसूरत और इतना प्यार करने वालों का शहर है, शायद कहीं और इस तरह का शहर, इस तरह के लोग हों। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सारे एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। इसी मोहब्बत को आप आगे लेकर जाएं। मैं ये समझता हूँ कि भाई अंसर साहब की नीयत और ये अमल करने वाले भाई हैं। इन्होंने देखे इनके वालिद गिरामी यहाँ दुकान करते रहे, फिर आगे इन्होंने मेहनत की। अभी मैं अंदर था तो भाई परवेज साहब के हवाले से इन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने काम सीखा अपने उस्ताद मोहतरम से, यही काम अल्लाह ताला ने मुझे दिया। मैंने दुकान उधर भी बनाई, इधर भी बनाई। अल्लाह ताला इनको बरकतों से माला माल फरमाए। परवेज साहब के कारोबार में, रोजी रिज़्क़ में, आप सब के अल्लाह ताला कारोबार रोजी रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अंसर भाई, अरशद भाई, आप दोनों के लिए और सब दोस्तों के लिए दुआएं हैं और आपके लिए बतौर ख़ास मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रोजी रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मुख्तसर से पढ़ लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل سيدنا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم. الہ العالمین، جو کلمات طیبات تلاوت کیے گئے، الہ العالمین انہیں اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما. بھائی انصر صاحب، ارشد صاحب اپنے نئے کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں، الہ العالمین اس میں برکات کا نزول فرما. الہ العالمین ان کے روزی رزق میں، کاروبار میں وسعتیں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین رزق حلال عطا فرما، رزق حلال میں برکات عطا فرما. رزق حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. جتنے حضرات دعا میں شریک ہوئے، الہ العالمین ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو حاسدین کی حسد سے، اشرار کے شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما. سب دوستوں کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما. ہمارے ان دو بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا ہے. الہ العالمین ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، برکات عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. ماشاءاللہ جی، مبارک ہے جناب، اللہ پاک روزی برکت فرمائے. حمزہ بدراوالم ماشاءاللہ نور رقم بسم اللہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ناظرین، اللہ حافظ.